الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین قوم شعیب کا ذکر بیان فرما رہا ہے. قوم شعیب، اللہ رب العالمین نے پیغمبر شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسالت دے کر کے بھیجا، مبعوث فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. ان کی قوم کا نام مدین تھا. انہوں نے آ کر کے دعوت دی. جو دیگر جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے آ کر کے دعوت دی، جیسے کہ پیچھے سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں کہ آ کے دعوت دی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس ایک رب کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کے علاوہ کوئی خدا اور اللہ نہیں ہے. فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ رب العالمین نے تم پر کھول کر کے، واضح کر کے، روشن کر کے بیان کر دیا دین کو. فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے ناپسندیدہ بندے نہ بن جاؤ. فرمایا کہ اور زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ. بعد اصلاحیہ، زمین کو درست ہونے کے بعد، یعنی اللہ رب العالمین کے نظام آ جانے کے بعد. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لائے، اگر تم مومن ہو. تو اللہ رب العالمین نے اس آیات مبارکہ میں قوم شعیب کی مذمت کو بیان فرمایا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح اور دیگر ان انبیاء کی قوم کو مذمت بیان فرمائی ہے. یہاں ایک بات جو ہے سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن قوموں پر اتنا بڑے بڑے عذاب نازل کیے، کسی کو ہوا چلائی، اتنا سخت ہوا، اتنا طاقت دی تھی، نہ ان کو بخار آتا تھا، لمبے قد تھے، ان کی بڑی قد و قامت والے تھے، جسامت مضبوط تھی. تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب دیا، اور عذاب میں ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے تھے، یعنی بے جان پڑے ہوئے تھے. اور ایک ایسی قوم جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی نعمتیں دی، مال دیا، عزتیں دی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے اس نافرمانی کے عوض ان کو زمین سے اٹھایا، آسمان پر لے گیا، پھر آسمان سے الٹا کر کے نیچے زمین میں پھینکا، پھر اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. ایسی قوم جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے انہیں زمین میں دھسا دیا. یہ ساری جو قومیں ہیں ان کے اندر دیکھا جائے تو ایک ایک گناہ تھا. کسی نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی بتوں کی پوجا کی ہوئی تھی، کسی نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وہ بدفعلی کی طرف آتے تھے، کسی نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وہ دیگر اور گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن ایک ایک گناہ میں مبتلا تھے. یہاں پہ اللہ رب العالمین قوم شعیب کا ذکر بیان فرما رہے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم شعیب کی مدین کی طرف کو ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے آ کر کے یہی دعوت دی، اے لوگو اللہ کو رب مانو، ایک الہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے. اور ان کے اندر یہ کمی تھی کہ یہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے. کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو وہ کم کر کے دینی، اگر لینی ہو تو وہ زیادہ کر کے لینی. یہ ان کے اندر کمی کوتاہی تھی. آج ہم بحثیت مسلمان سوچیں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے عذاب زدہ لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب آیا ہے، یہ ساری غلطیاں، ساری کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہے. ہم مسلمانوں کے اندر کون سی ایسی غلطی نہیں ہے جو موجود نہ ہو؟ ہم ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں. باقی جتنے بھی بدفعلیاں ہیں وہ ہمارے اندر ہے، فحاشی بھی ہمارے اندر ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی ہم کرتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو چیلنج کرنے والے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس نظام کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور چلائے، خود وجود میں آیا، خود ہی چلا جائے گا، کوئی اس کے اندر اللہ رب العالمین کا عمل دخل نہیں ہے. یہ سارے گناہ تو ہمارے اندر بھی موجود ہے، پھر ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو یکسر عذاب نہ دینا، ایک وقت میری پوری امت کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہ کرنا. یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے. آپ نے 3-4 دعائیں کی تھی، تو اس میں سے ایک یہ دعا تھی کہ اللہ میری امت کو فرقوں میں تقسیم نہ کرنا. اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی. ایک یہ دعا تھی کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ قحط میں مبتلا نہ کرنا، یعنی بالکل رزق ختم ہو جائے، پوری
دنیا کے اندر ایسا نہ کرنا، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا، یہ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ دعا قبول کی کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ عذاب نہ دینا۔ اس دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ ہم پر اللہ رب العالمین عذاب نہیں ڈالتا، ورنہ کب کا جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، ہر گناہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے دو چار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کا بھی شکر کرنا چاہیے اور اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ اور یہ تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے دوبارہ تو وہ بھی اس بات کے اوپر فخر محسوس کریں گے کہ میں امت محمدیہ کے پیچھے، اس کے امام کے پیچھے میں نے نماز ادا کی۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، جو ان کی شریعت ہے، ہمیں پھر ان کو پکڑنا چاہیے، اسے عمل کرنا چاہیے، اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور یہی کامیابی ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے۔ یہاں جتنی بھی قومیں ہیں انہوں نے اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا، ایک ایک گناہ کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دے دی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گناہ گار ہے، خطا کار ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہیں دیتا۔ مسلسل کلی طور پہ، مجموعی طور پر اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ امت محمد جو ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ عذاب نہ دینا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔